محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان معجزات کے بارے میں جو نہ صرف حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ باقی لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان معجزات و برکات کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھرانے پر نازل فرمائی۔ اس زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اپنے بچے کو دیہات سے آنے والے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات کی پانی اور ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے دیہات میں بچوں کی صحت اچھی ہو جاتی اور وہ پیور عربی زبان سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کی میل جول کی وجہ سے پیور نہیں رہتا تھا۔ پیارے دوستوں، مکہ سے 12 گھاٹیوں کے اس پار ایک آبادی تھی، قبیلے بنی سعد کی آبادی، جہاں کے لوگ بہت ہی غریب تھے، قحط سالی کے شکار تھے، ان میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، وہ بہت پریشان حال تھے۔ 10 عورتیں تیار ہوئی کہ چلو مکہ میں مالداروں کے گھر پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں سے بچے لے کر آئیں اور دودھ پلا کر ان کی خدمت کی جائے تاکہ ہمیں انعام ملے۔ ان 10 عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں جانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ عورتوں نے کہا حلیمہ تجھے چلنا پڑے گا۔ حضرت حلیمہ نے کہا دیکھو آج میں کئی روز سے بھوکی ہوں اور پانی پر گزارا کر رہی ہوں اور میری سواری کا جانور بھی بہت کمزور ہو گیا ہے۔ عورتوں نے کہا نہیں حلیمہ تجھے چلنا پڑے گا۔ عورتوں نے حضرت حلیمہ کو ساتھ کر لیا۔ اب حضرت حلیمہ چلی ہے، مگر قافلے کی سواریاں طاقتور تھی، وہ آگے نکل جاتی ہے، حضرت حلیمہ کی سواری پیچھے رہ جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ راستے میں ساتھ ساتھ تھی، مگر حلیمہ کی سواری کمزور ہونے کی وجہ سے بیٹھ جاتی ہے۔ تمام عورتیں مکہ میں پہلے پہنچ کر مالدار گھروں پر جا کر بچوں کو لے لیتی ہے، مگر حضرت حلیمہ سعدیہ دیر میں پہنچتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب پہنچتی ہے تو پہنچنے کے بعد 1-2 گھر میں پتہ کرتی ہے تو پتہ چلا کہ بچے خالی نہیں ہیں۔ پھر اور گھروں پر جاتی ہے تو پتہ چلا کہ یہاں پر بھی کوئی بچہ نہیں ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ مایوس ہو جاتی ہے۔ تب ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل گئی۔ حلیمہ سے پوچھا تجھے کوئی بچہ ملا یا نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ نے کہا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا حلیمہ سنو، وہ دیکھو سامنے والی حویلی دکھائی دے رہی ہے، وہ سردار قریش عبد المطلب کی حویلی ہے، اس میں ایک مکان ہے، وہاں پر جاؤ، وہاں ایک ایسا بچہ ہے جو یتیم ہے۔ وہ عورت حضرت حلیمہ کو حضرت عبد المطلب کے گھر لے جاتی ہے۔ جب حضرت حلیمہ عبد المطلب کے پاس پہنچی تو حضرت عبد المطلب نے حلیمہ کو حضرت آمنہ کے پاس بھیج دیا۔ جب حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچی تو سلام عرض کرتی ہے اور عرض کرتی ہے اے آمنہ، میں نے سنا ہے کہ آپ کے گود میں ایک بہت ہی حسین و جمیل بچہ ہے، میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں، میں بنی سعد کی ایک غریب عورت ہوں، میں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کے بچے کی خدمت کروں اور مجھے اس کے بدلے اجرت مل جائے۔ حضرت آمنہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا بہن رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے اے حلیمہ، جس مقصد سے تم آئی ہو تمہارا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا، تم انعام کے لالچ میں آئی ہو لیکن تمہیں زیادہ انعام نہیں مل پائے گا، اس لیے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا اے بہن اب ہمیں انعام کی لالچ نہیں رہی، میں نے آپ کے بیٹے کی بہت تعریفیں سنی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے بیٹے مجھے مل جائے اور میں ان کو دودھ پلا کر ان کی خدمت کروں۔ میرے آقا اس وقت سو رہے تھے۔ حضرت حلیمہ نے عرض کیا آمنہ یہ تو بتاؤ آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ وہ اندر سو رہے ہیں، حضور کے جسم پر ایک چادر ڈال دیا گیا ہے۔ حضرت آمنہ نے جیسے ہی چادر کو ہٹایا تو حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو رہے تھے، جیسے ہی میرے آقا کے چہرے سے چادر ہٹا ہے میرے آقا کا چہرہ مسکراہٹ سے کھل جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب پر مسکراہٹ کھل گئی ہے، میں نے ان کو اٹھا لیا اور ان کے رخسار نبوت کو چوم لیا ہے، اور عرض کرتی ہے کہ اے بہن واقعی آج تک میری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ سرکار کو لے کر بیٹھ گئی اور دودھ پلانے لگی۔ داہنی پستان کو دیا تو میرے آقا نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ نے جب بائیں پستان کو دیا تو میرے آقا نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ پھر سے حضرت حلیمہ داہنی پستان کو پیش کرتی ہے تو میرے آقا دودھ پینے لگتے ہیں۔ پھر سے حضرت حلیمہ بائیں پستان کو پیش کرتی ہے تو میرے آقا دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب حضرت حلیمہ سمجھ گئی کہ حلیمہ اس وقت 2 بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، ایک تو میرے آقا کو اور ایک دوسرے اور لڑکے کو۔ اگر میرے آقا دونوں پستان سے دودھ پی لیتے تو دوسرا لڑکا دودھ پینے سے محروم رہ جاتا۔ میرے آقا یہیں سے ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ قریبی لوگوں کا حق کس طرح دینا چاہیے۔ حضور نے صرف داہنے پستان کا دودھ پیا، بائیں پستان کا دودھ نہیں پیا، کیونکہ ماں کے داہنے پستان میں دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں پستان میں زیادہ ہوتا ہے۔ میرے آقا جس پستان میں دودھ کم ہوتا ہے اس کو یوز کر رہے ہیں اور جس پستان میں دودھ زیادہ ہوتا ہے اس کو دوسری کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اب حضرت حلیمہ حضور کو لے کر چلی ہے اور اپنے سواری کے قریب آتی ہے تو وہی سواری اتنا تیز رفتار ہو جاتی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے۔
اور راستہ مہکتا چلا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سے پوچھا لوگوں نے، اے حلیمہ یہ تو بتاؤ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنے کی برکت ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چلنے کی برکت ہے، میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی۔ حضرت حلیمہ سرکار کو لے کر چل رہی ہے، جب اپنے آبادی میں پہنچتی ہے تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگتی ہے۔ آبادی کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو گئے تھے، مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جانوروں کا دودھ نکالو۔ جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانور کے تھن دودھ سے سوکھ گئے تھے، لیکن اب سارے جانور کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں۔ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے حلیمہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا، میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانور کو دیکھو، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے کی آنے کی برکت ہے۔ اب سارے لوگ حضور کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے حلیمہ آج تک میری نگاہ نے اتنا عظیم الشان بچہ نہیں دیکھا، آج تک میری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ یہ ساری برکتیں انہی کی وجہ سے ہے۔ حضرت حلیمہ جب سے اس آبادی میں حضور کو لے کر پہنچی ہے، اس آبادی کے جانور کو بڑے بڑے شیر چیتے اٹھا لے جاتے تھے، مگر آج کے تاریخ سے کوئی جانور کسی جانور کو نہیں ستا رہا ہے، بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک درخت کے نیچے پائے جا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ کے گھر بھیڑ لگ جاتی ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں، اے حلیمہ آج تک میری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عورتیں اپنے گود میں بچے کو لاتی اور کہتی کہ اے حلیمہ اس بچے کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر رکھ دو۔ حضرت حلیمہ حضور کے مبارک ہاتھ کو ان بچوں کے سر پر رکھ دیتی۔ عورتیں پانی بھر کر لاتی اور کہتی کہ اے حلیمہ اس برکت والے بچے کی ہاتھ اس پانی میں ڈال دو۔ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو اس پانی میں ڈال دیتی۔ لوگ لے جاتے اور اس پانی کو پلاتے تو بیمار اچھے ہو جاتے، جانوروں پر چھڑک دیتے تو جانور کے دودھ زیادہ ہو جاتے۔ حضرت حلیمہ اس طرح پریشان ہو گئی، ایک بھیڑ لگی رہتی پانی لے کر۔ حضرت حلیمہ کی سمجھ میں ایک بات آئی کہ اس طرح بھیڑ پر قابو نہ پا سکوں گی، تو حضرت حلیمہ نے اپنے دروازے پر ایک حوض کھول دیا اور اس حوض میں پانی بھر دیا اور اس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ اب جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں کا دھون لے کر جانا ہے وہ اسی حوض سے لے کر جایا کرے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیتی ہے۔ اندھیری رات ہے، چاند نکلا ہے اور چاندنی پھیلی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو سلا دیتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے غور کیا کہ میں دیکھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میری نظر پڑی میں نے دیکھا کہ ان کی ایک انگلی داہنے طرف جا رہی ہے اور کبھی بائیں طرف جا رہی ہے اور کبھی سرہانے کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے غور کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جس طرف جاتی آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا تھا۔ اگر وہ اپنی انگلی داہنے طرف لے جا رہے تھے تو چاند داہنے طرف جا رہا تھا، اگر وہ اپنی انگلی کو بائیں طرف لے جا رہے تھے تو چاند بائیں طرف جا رہا تھا، اگر وہ اپنی انگلی کو سرہانے لے جا رہے تھے تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ کی برکتوں کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ کی تندرستی دوسرے بچوں کے مقابلے میں اتنا اچھا تھا کہ آپ 2 سال میں خوب اچھے اور بڑے معلوم ہونے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ اب ہم دستور کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے والدہ کے پاس لائے تو ان سے جتنا ہو سکا انہوں نے ہمیں انعام و اکرام سے نوازا۔ قاعدے کے مطابق اب ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ کی برکات نبوت کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم کو آپ کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کا مکان بن گیا۔ گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکے کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کی کھیل کود سے دور رہتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھ سے کہنے لگے، امی جان میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، امی جان آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھی تشریف لے جاتے اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ سعدیہ کے لڑکے دوڑتے اور کانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے۔
اور اپنی ماں حضرت حلیمہ سے کہا امی جان بڑا غضب ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چیت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے، میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور خوف و ہراس سے چہرہ پھیکا پڑا ہے۔ حضرت حلیمہ نے بہت ہی پیار سے نرم لہجے میں پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چیت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو بند کر دیا ہے، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں گھبرا گئے۔ شوہر نے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کوئی آسیب کا اثر ہے، بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑاؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئی کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف ہو گیا تھا کہ اب ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ نے جب مکہ پہنچ کر آپ کی والدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے پوچھا کہ اے حلیمہ تو بڑی خواہش کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ جب حضرت حلیمہ نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم کبھی بھی میرے بیٹے پر کوئی شیطان اور جن کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان